زبیر، اس کے علاوہ ہم نے پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ ہم ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے آج بات کریں گے، تو ہم نے اپنی ایک گیسٹ بلائی ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر پروفیسر فریسا وقار، جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے گائنیکالوجی اور آپس کے ڈپارٹمنٹ کی ریلوے ہاسپٹل ویسٹ رج اور راولپنڈی. اور السلام علیکم صاحبہ. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آور پروگرام. اٹس ویری نائس ٹو ہیو یو ہیئر. ڈاکٹر صاحبہ، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ پاکستان میں جو حاملہ خواتین کی شرح اموات ہے وہ کیا ہے اور کس وجہ سے ایسے حادثات پیش آتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا اس وقت جو اس کو میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کہتے ہیں، اور پاکستان اس کسی بھی کنٹری کی صحت کا جو ججمنٹ جو ہوتی ہے نا، وہ اس بیسس پہ ہوتی ہے کہ کتنا شرح اموات ہے، اور وہ پاکستان کا بہت ہائی ہے. یعنی ویسٹرن ورلڈ جس کو ہم ڈیولپڈ کنٹریز کہتے ہیں، ان میں وہاں پہ شرح اموات جو ہے وہ 1 اور 6 پر 100,000 برتھس ہے، اور جبکہ پاکستان کا جو ہے وہ 350 سے زیادہ تجاوز کرتا ہے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ. اور اس میں مین ریزن میرے خیال میں مختلف ریزنز ہیں، جس میں کچھ تو ہماری عورتیں جو ہیں دے آر ان ایجوکیٹڈ، تو لیک آف نالج، لیک آف ایجوکیشن، تعلیم کی کمی جو ہے، یہ ایک اٹس اے ہیوج فیکٹر. پھر انڈر نیوٹریشن، اکنامک ڈیولپمنٹ. پھر اس کے علاوہ جو ہے اور جو ریزنز ہیں وہ یہ کہ کوئی ایگزیکٹ پالیسی نہیں ہے کہ مریض کس طرح. بہت تھوڑے ہسپتال ہیں جو ریکگنائزڈ ہیں فار ٹریننگ. اس میں آپ کو پرابلم یہ بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے پسماندہ دیہی علاقوں میں مڈ وائفز جو جاتی ہیں وہ بھی اتنی تربیت یافتہ نہیں، وہ ٹرین نہیں ہے. اس کو میرے خیال میں اگر ہم امپروو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم اگر ٹرین مڈ وائفز، دیکھیں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز، اگر ہم یہ گول بنائیں کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر دیہی علاقوں میں جائیں گے تو وہ پاسبل نہیں ہے، مطلب ناٹ فار another 10 or 20 years. تو فی الحال ہمیں یہ کرنا چاہیے، کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ جو ہیلپ اویلیبل ہے وہاں پہ دیہی علاقوں میں ان عورتوں کو ٹرین کیا جائے ہسپتالوں میں، وہ جائیں اور اپنے ایریاز میں جا کے جو ہے عورتوں کو یہ یعنی وہ کریں، اویئرنیس پروگرام کریں، عورتوں کو بتائیں جو ڈیلیوری ہو سکتی ہے وہیں پر اس کو بے شک وہاں پر کنڈکٹ کیا جائے. لیکن جو ہائی رسک پیشنٹس ہیں ان کو تو بیفور ڈیلیوری اینٹی نیٹلی، یعنی جب وہ پریگنینسی میں ہی ہوں تو ان کو شہر کی طرف بڑے ہسپتالوں کی طرف ریفر کر. اچھا انیتا، تو ایز اے ڈاکٹر بہت سے سوالات آپ کر سکتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک جنرل کوسچن ہے. ہماری پسماندگی کے باوجود بھی ہمارے یہاں شرح پیدائش زیادہ ہے پاکستان کو. جی ابھی بھی ہے، اور یہ آپ بہتر جانتی ہوں گی کہ کچھ فیملیز میں یا کچھ علاقوں میں ایک خاص تعداد کے بعد اگر خاتون پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی زندگی کے لیے اور اس کے بچے کے لیے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. بالکل جی، زیادہ ڈینجرس ہے، اور دس از اے مین فیکٹر. ہمارے جو پاپولیشن کا گروتھ ریٹ ہے وہ اس وقت دنیا میں سب سے ہائیسٹ ہے، اور ڈیفینیٹلی ایک عورت جو ہے وہ جب 3 4 5 بچوں پیدا کر چکتی ہے تو اس کا یوٹرس جو رحم ہوتی ہے، بچے دانی جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور وہ عورت زیادہ سسیپٹیبل ہے کہ وہ اس کو بلیڈنگ ہوئے گی، وہ زیادہ یعنی کہ اس کے ہر قسم کے رسک فیکٹرز کے لیے، اور ڈیتھ زیادہ ایسے مریضوں میں زیادہ کامن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیں کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے کون سی عمر کی ڈیمارکیشن ہے کہ اس سے پہلے وہ ہائی رسک پیشنٹ ہوگا اور اس عمر کے بعد وہ ہائی رسک؟ دیکھیے، ٹین ایج پریگنینسی جو ہے نا، دیٹ از ہائی رسک. اور اسی طرح ایک عورت جو ہے وہ 35 کراس کر لیتی ہے تو وہ ہائی رسک ہو جاتی ہے. چاہے ایون ڈیولپڈ کنٹریز میں وہ اس کو ہائی رسک لیبل کر دیتے ہیں اگر ٹین ایج پریگنینسی ہو یا پیشنٹ 35 سے زیادہ ہو. اسی طرح پاکستان میں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک ٹین ایج عورتیں کی شادی ہی جو ہے نا لڑکیوں کی بڑی ینگ ایج میں ہوتی ہے، اور وہ بائی دا ٹائم دے آر ان their 40s they are still producing children. اچھا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی سینسٹیو کویشچن ہے، لیکن میں اویئرنیس کے لیے پوچھوں گا کہ اس کے باوجود بھی اگر کنسیو کرتی ہیں زیادہ ایج کی خواتین، خطرات یا ان کی احتیاط انہیں کیا کرنی چاہیے؟ پھر دیکھیے، ان کو پھر بہت زیادہ ہسپتال کے یعنی اینٹی نیٹل وزٹ زیادہ کرنے چاہیے. ان کو چاہیے کہ ڈاکٹر کو کسی بھی قریبی جو ہسپتال ہے، بے شک سرکاری ہسپتال ہے، ڈاکٹرز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ان ہاسپٹل میں، ادھر جا کے زیادہ وزٹس کریں. اپنا بلڈ پریشر بہت زیادہ چیک کرواتی رہے، اس سے کہ ان کو ہائی بلڈ پریشر ہونے کا بہت چانس ہے. ڈائبٹیز جو ہے، شوگر کی بیماری جو ہے وہ بہت کامن ہے پاکستان میں، اور وہ پھر اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ڈائبٹیز ہو جائے گی پریگنینسی میں. اور بلڈ پریشر تو اتنی خطرناک ہے، اس کے ساتھ جھٹکے لگنے سے، دماغ کی رگ پھٹنے سے، گردے فیل ہونے سے، دل فیل ہونے سے ان کی موت واقع ہو سکتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس طرح کی خواتین جو ہیں
وہ اپنا زیادہ چیک اپ کروائیں, یعنی فریکوینٹ وزٹس کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب ایک خاتون جو ہے حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کس قسم کی اسکریننگز ہیں یا ٹیسٹ ہیں جن سے ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ بھی صحت مند ہے اور اس کی ماں کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے؟ دیکھیں بیس لائن ٹیسٹ سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے ملک میں پرابلم ہے نا, وہ انیمیا کا ہے, خون کی کمی کا. مین پرابلم جو ہے نا وہ ہے. اور جب ایک عورت پریگنینسی سٹارٹ کرتی ہے پاکستان میں تو وہ آلریڈی انیمک ہوتی ہے. 50% سے زیادہ ہماری خواتین بچیاں وہ جو ہیں وہ انیمک ہیں, خون کی کمی. اور اس کی وجہ نیوٹریشنل ہے, فوڈ فیٹس ہیں, جیسے کہ جی یہ نہیں کھانا, یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈا ہے, دیٹ کائنڈ آف تھنگ. اور دوسرا ورم انفیسٹیشن ہے. پانی لوگ سمپل چیزیں پانی ابال کے پئیں تاکہ کیڑے نہ ہوں ان کے پیٹ میں. کیڑے ہو جاتے ہیں, اس سے ورم انفیسٹیشن کے ساتھ جو ہے زیادہ چانس ہوتا ہے انیمیا ہونے کا. تو دے امبارک آن اے پریگنینسی آلریڈی انیمک, پہلے سے انیمک. ساتھ ساتھ یہ بتائیے